اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغت العربیہ شیخ ڈاکٹر وی عبدالرحیم کی لکھی ہوئی کتاب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھائی جانے والی غالباً کے سبق نمبر 4 سے الدرس الرابع صفحہ نمبر 21 الدرس الرابع تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دال کے اوپر بھی شد ہے اور رابع کے را کے اوپر بھی شد ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حروف شمسی میں سے 2 حروف ہیں۔ من الحروف شمسیہ، من الحروف شمسیہ، اور آپ اگر اس پر غور کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الدرس الرابع دونوں کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے، درس کے ساتھ بھی اور رابع کے ساتھ بھی، اور اس کا مطلب ہے کہ الرابع جو ہے یہ درس کی خصوصیت ہے کہ درس چوتھا ہے، 4th لیسن ہے۔ اگر یہ لکھا ہو الدرس رابعن، رابع الف لام کے بغیر لکھا ہو رابع، تو پھر آپ لکھیں گے کہ پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ درس چوتھا ہے، یہ درس چوتھا درس ہے، دس از اے 4th لیسن۔ تو اس کے 2 حصے ہیں غالباً، الف اور بے، اور البیت فی البیتی، یہ پیش جو آ رہی ہے تے کے اوپر البیت، یہ فی کے لگنے سے فی البیتی یہ زیر بن جائے گی۔ فی حروف جر میں سے ہے، جن لفظوں سے پہلے آئے گا ان لفظوں کو زیر دے دے گا، آخری حروف کو زیر دے دے گا۔ البیت فی البیتی، پہلے بھی آپ نے زیر کا ایک رول پڑھا ہے، ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ زیر کب آتی ہے؟ جب کا کے کی کے مطلب پیدا ہو۔ بیتو حامدن، تو بیتو حامدن، حامد کا گھر، حامد کا گھر، تو حامدن جو 2 زیر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس میں کا کے کی کا مطلب ہے پایا جاتا ہے، اضافت ہے۔ البیت اس سے یہ بنے گا فی البیتی، تو جب ہم نے دونوں کو بلانا ہو اور آخری حرف کو نہ بلانا ہو تو ہم کہیں گے البیت فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر۔ تو یہ لکھنے میں زیر آئے گی، بولنے میں نہیں آئے گی اگر ہم اس کو آخری حرف ما ضبط اواخر الکلمات، ما ضبط اواخر الکلمات، جو آخری حروف ہیں، آخری الفاظ ہیں، ان کے آخری حروف کو کنٹرول کرتے ہوئے، نہ بلاتے ہوئے، اچھی طرح صحیح طریقے سے بلاتے ہوئے، ضبط کا مطلب۔ تو پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ فی اور الا یہ 2 حروف جر ہیں، حروف جر میں سے ہیں، اور یہ جر کا مطلب ہے زیر، اور یہ اپنے بعد میں آنے والے حروف کے الفاظ کے آخری حروف کو زیر دیتے ہیں۔
یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور بھی ہیں حروف جر، اور بھی ہیں، یہ دو ابھی بتائے گئے ہیں جہاں، جس طرح پچھلے اسباق میں آپ کو من سے اور الف مد، الف حمزہ آ سے سوال بنانا سکھایا گیا تھا۔ ہاذا قلم، احاذہ قلم، احاذہ قلم، تو یہ من سے، من ہوا وہ کون ہے؟ تو اب اس درس الرابع، الدرس الرابع، اس میں آئینہ، کہاں، یہ بھی ایک سوالیہ لفظ ہے، حروف استفہام میں سے ہے، سوالیہ الفاظ میں سے ہے۔ اور آئینہ محمد، آئینہ محمد، ہوا فی الغرفہ، و آئینہ یاسر، ہوا فی الحمام، ہوا فی الحمام، ہوا فی الغرفتی، یہ آنا آئینہ محمد ہوا فی الغرفتی، تو ہم اس کو ہوا فی الغرفہ پڑھیں گے، لیکن یہ تے کے نیچے زیر ہوگی۔ و آئینہ یاسر ہوا فی الحمام، و آئینہ آمینہ ہیا فی المطبخ، ہیا فی المطبخی، ہیا فی المطبخ، کچن میں ہے، باورچی خانے میں ہے۔ آمینہ کہاں ہے؟ ہیا وہ، فی المطبخ باورچی خانے میں ہے۔ آئین الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ وآئین الساعہ، گھڑی کہاں ہے؟ ہیا علی السریر، گھڑی بستر پر ہے۔ المطبخ، یہ کچن کی تصویر بنائیے، المطبخ، بڑی خوبصورت تصویر ہے، بڑا خوبصورت کچن ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ، 5-10 جملے بنائے گئے ہیں، کویسچنز ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ ان کی تمارین میں عجیب، عجیب انل اسئلات الآتیہ، عجیب انل اسئلات الآتیہ، اسئلہ سوال کی جمع ہے، سوال کی جمع ہے، اسئلہ۔ عجیب، جواب دو، فعل امر کا صیغہ ہے، مذکر حاضر کے لیے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ عجیب انل اسئلات الآتیہ، درج ذیل نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دو۔ ان جو ہے یہ حروف جر میں سے ایک ہے، پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے عجیب کے ساتھ، لیکن یہ حروف جر میں سے بھی ہے اور اپنے بعد میں آنے والے الفاظ کو زیر دیتا ہے، فی اور الا کی طرح۔ تو اس لیے انل اسئلات الآتیاتی، یہ آپ زیر دیکھ رہے ہیں دونوں تے کے اوپر، اسئلہ اور آتیہ کی تے کے اوپر زیر دیکھ رہے ہیں، تے کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں۔ عجیب انل اسئلات الآتیہ، تو آتیہ، اسئلہ یہ مونس الفاظ ہیں، تے سے آپ اندازہ کریں۔ تو یہ اسئلہ کیونکہ مونس ہے تو اس لیے آتیہ بھی مونس آیا ہے۔ آتا لفظ ہوتا ہے، عطا، الف تے چھوٹی یہ عطا، تو اسے آتی بنے گا اور اسے آتیہ بنے گا، آنے والی، آتی آنے والا، اور کیا ہے یہ آنے والا، یہ گرامر میں اس کو کہیں گے
اس میں فعل. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ. آئین الکتاب. کتاب کہاں ہے؟ کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب. ہوا علی المکتب. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی المطبخ. کچن میں بھی ہو سکتی ہے کتاب، اب باتھ روم میں نہیں ہو سکتی، حمام میں آپ کہیں گے نہیں ہے. آئین محمد. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. ہوا علی السریر. ہوا علی السریر. آئین الساعۃ. آئین الساعۃ. ہی علی السریر. ہی فی الغرفہ. ہی فی المکتب. ہی علی المکتب. ہی فی المطبخ. یہ سارے جواب آپ دے سکتے ہیں ساتھ کے بارے میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ایک اوپر جواب بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے بن سکتے ہیں، تو آپ بنا دیں. آئین یاسر. یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفہ. ہوا علی السریر. ہوا فی الحمام. ہوا فی الحمام. آئین آمینہ. آئین آمینہ. آمینہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ. ہی فی المطبخ. ہی فی الغرفہ. ہی فی الغرفہ. آمینہ فی الغرفہ. نعم ہی فی الغرفہ. لا. اس کا ایک اور جواب آپ دے سکتے ہیں، لا ہی فی المطبخ. آمینہ فی الغرفہ. کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ غرفہ کا مطلب کمرہ. کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ لا نہیں. ہی فی الغرفہ. ہی فی وہ آمینہ فی الغرفہ. کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ لا ہی فی المطبخ. ہی فی المطبخ. ایاسر. ایاسر فی المطبخ. لا ہوا فی الحمام. من فی الغرفہ. کمرے میں کون ہے؟ ہوا محمد. ہوا محمد. ہوا محمد فی الغرفہ. ومن فی الحمام. ہوا یاسر فی الحمام. ماذا علی المکتب. ماذا علی المکتب. میز پر کیا ہے؟ میز پر کیا ہے؟ ومن فی الحمام. غسل خانے میں کون ہے؟
ہوا یاسرون فی الحمام، وہ یاسر ہے غسل خانے میں. ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے. ماذا کا مطلب کیا. علی المکتبی، علی المکتب. الساعۃ علی المکتب، الساعۃ علی المکتب. الکتاب علی المکتب. ماذا علی السریر، الساعۃ علی السریر. بیڈ پر کیا ہے. بیڈ پر گھڑی پڑی ہے، بیڈ پر کتاب ہے. الکتاب علی السریر. تو یہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے دروس اللغت العربیہ حصہ اول، تو آپ اس کے اوپر یہ اس طرح خالی جگہ پر کر سکتے ہیں، اور لازمی کریں، لازمی کریں، تاکہ آپ اگلے سبق تک پہنچتے پہنچتے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس دوسری تمرین ہے، اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات. پڑھو اور لکھو ساتھ ساتھ لفظوں کے آخری حروف کو کریکٹ صحیح طریقے سے بلاتے ہوئے. اقرا وکتب ما کا مطلب ساتھ، ود ساتھ یا ود. اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ ود دی کریکٹ اینڈنگ لیٹرز، کریکٹ اینڈنگ آف ورڈز. یہ انگلش آپ اس کی بنا سکتے ہیں. المدرسہ، المدرسہ. فی المدرسہ، فی البیت، البیت. الغرفہ، الحمام. فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد. تو اس طرح آپ اس کو کریکٹ اینڈنگ لیٹرز کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، آخری حروف کو صحیح طور پر ادا کر کے. اقرا وکتب، یہ پھر وہی فعل امر ہے، پڑھو اور لکھو. تو اس کی تو آپ کو کافی پریکٹس ہو چکی ہوگی. الطالب فی الجامعہ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے، جامعہ مینز یونیورسٹی. الطالب فی الجامعہ. الرجل فی المسجد، الرجل فی المسجد. آدمی مسجد میں ہے. آئین التاجر، تاجر کہاں ہے. ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے. آئین زینب، آئین زینب. ہی فی الغرفہ، زینب کہاں ہے. ہی فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. آئین البرق، آئین البرق. ہوا علی المکتب، پیج کہاں ہے، صفحہ کہاں ہے، وہ میز پر ہے. آئین البرق، ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب. اس کے ساتھ ہی یہ صفحہ نمبر 22 اختتام پذیر ہوتا ہے. تو ہم نے 2 صفحوں کا یہ کلپ بنانا تھا، تو اگلے کلپ کے ساتھ انشاءاللہ میں صفحہ نمبر 23 اور 24 کا کنٹینٹ لے کر حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق کو برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن شریف
عربی میں پڑھنے کے ذوق و شوق کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔